گروتھ کیے بغیر پیچیوں سے اور جگاڑ سے مسائل کا جو حل نکال رہے ہیں، یہ کیسے کب تک چلے گا؟ یہ بالکل نہیں چلے گا جی، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. بلکہ جو پاکستان کی پہلی نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنی ہے جو ابھی اس سال اپنا اختتام کو جا رہی ہے، یعنی 4 سال کے لیے بنی تھی، اس میں واضح طور پر پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں اکانومی اور نیشنل سیکیورٹی کا تعلق جو ہے وہ باقاعدہ آفیشلی سامنے پھٹ کے سامنے آ گیا. اور اس ڈاکیومنٹ میں صاف صاف یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر نیشنل سیکیورٹی اچیو کرنی ہے تو اکنامک سیکیورٹی بھی ضروری ہے. تو جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ اگر گروتھ نہ ہوئی اور ہماری اکانومی فالٹر کرتی رہی اور یہ اسٹیگننٹ رہی جس طرح کہ ابھی ہے، اور بلکہ اور تو اور یہ اسٹیگفلیشن کی طرف جا رہی ہے، یعنی اسٹیگننٹ بھی ہے اور مہنگائی بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے، تو پھر ظاہری بات ہے ٹیکس کلیکشن اسی طرح سے ڈپریسڈ رہے گی اور ہم اپنے جو اخراجات کی ضرورت ہے دفاع کے لیے یا کسی اور کام کے لیے، ایون ڈیٹ سروسنگ کے لیے، وہ ہم نہیں پورا کریں گے. یہ بات تو دیوار پہ لکھی ہوئی ہے. اب سوال یہ بنتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے آخر کار، اور میں صرف ان کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا، میں تینوں جماعتوں کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں، ان کے پاس کیوں نہیں ہے کوئی فارمولا جس کے ذریعے سے یہ گروتھ آ سکے؟ کیونکہ بینگ این اکانومسٹ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کم از کم 2 یا 3 فارمولے جو ہیں وہ ابھی موجود ہیں جو نمبرز کے اوپر ہیں. اگر آپ کسی دن پروگرام کرنا چاہتے ہیں، میں اسی وقت پروگرام کر رہا ہوں، بتائیے. میں ضرور آپ کو بتا سکتا ہوں. دیکھیں جی، ابھی جو ایڈوانس ٹو ڈپازٹ ریشو ہے ہمارا بینکنگ سسٹم کا، 2024 میں ہم نے دیکھا کہ ستمبر سے لے کے دسمبر تک 2 ٹریلین روپیز ایڈیشنل لینڈ کیے، اور جنوری میں جب وہ پریشر ہٹ گیا لا کی امینڈمنٹ کی وجہ سے تو 1 ٹریلین روپیز جو ہیں یکلخت بینکوں کو واپس چلے گئے. اس کا مطلب یہ ایون ایٹ 50% ایڈوانس ٹو ڈپازٹ ریشو، کم از کم ہماری بینکوں کے پاس 3 سے 4 ٹریلین روپیز اس وقت یہ کیش رچ ہے، لیکن وہ پیسے لگا نہیں رہے. وہ لگانا چاہتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے، یعنی اگر بینک کا مالک ہے تو اس کے پاس گاڑی کا کاروبار بھی ہے، اگر بینک کا مالک ہے تو وہ موبائل فون بھی بنا رہا ہے، اگر بینک کا مالک ہے تو وہ اے سی، فریج، ٹی وی بھی بنا رہا ہے، ٹرانسفارمر بھی بنا رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں بس یہ آپس میں لیزنگ شیزنگ اور یہ چھوٹا موٹا کریڈٹ کارڈ، کنزیومر فائنانس وغیرہ، کوئی پوزیشن لینے کی تیار نہیں ہے 15 سے 20 سال کے لیے، جو کہ گراس فکسڈ کیپٹل فارمیشن ہے، صرف ورکنگ کیپٹل یہ دیتے ہیں، اور اس میں پاکستان کو سلائڈ بیک کرنا پڑا. تو یہ دونوں مقاصد آپ نے حل کرنے. ایک آپ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بینک ہیں، جس طرح بھی آپ نے کہا کہ بینک بھی جن کے ہیں وہ گورنمنٹ کو یا قرضہ دیتے ہیں یا بگ انڈسٹری کو، بگ انڈسٹری میں ان کی اپنی انڈسٹریز ہیں، آپس میں مل جل کے ہو جاتا ہے معاملہ. دنیا بھر میں یہ قوانین ہوتے ہیں، انڈیا میں 30%، 25 سے 30%، بنگلہ دیش، سری لنکا، سب میں چھوٹا کاروباری طبقہ جو ہے اسمال بزنس اور مڈل بزنس جو کاروباری ہے اس کے لیے لازم ہوتا ہے. ہمارے ہاں وہ کوئی قانون ہے، اور وہ بگ انڈسٹری اینڈ گورنمنٹ وہ جو ہے اس پہ ہی کام کیے جا رہا ہے. تو یہ کیوں نہیں کر پاتے؟ میں یہی آپ کو بتانا جا رہا ہوں کہ انہوں نے کیا ہے. چھوٹا کاروبار تباہ ہو گیا. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ میں کیا کہہ رہا ہوں. ابھی اسی حکومت کے دوران مثال ہمارے سامنے، زندہ مثال، جس میں 2 ٹریلین احمد صاحب، میں آپ کو ایڈیشنل فائنینسنگ جو ہے یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے. ابھی آپ پورے پاکستان کے دفاع کی بات کریں 1.2 ٹریلین، تو 2 ٹریلین آپ اندازہ کریں کہ 6 ماہ میں بینکوں نے لون کر دیا پاکستان میں، ابھی 2024 میں. تو آپ دیکھیں کہ اگر یہ 2 ٹریلین ایک ریشنل طریقے سے پیپر لینڈنگ نہ ہو، پراپرلی اگر مارکیٹ میں جائے تو یہ تو 50% پہ ہے. تو اگر آپ اے ڈی آر ایڈوانس ٹو ڈپازٹ ریشو 60-70% پہ لے جائیں تو یہ شاید 6-7 ٹریلین بن جائے، تو آپ کی اکانومی کا پہیہ چل پڑے گا. لیکن یہ نہیں ہو رہا، کیونکہ جو فنانس منسٹر ہے وہ بینکر ہیں، اور جو دوسرے وانبی فنانس منسٹر ہیں وہ اکاؤنٹنٹ ہیں. انہوں نے اپنا لا چینج کر کے انکم ٹیکس ایکٹ کا 15% کا ان کو دھمکی دے کے ان سے جو 2 ٹریلین تو لون کروا لیا. لیکن وہ کس میں کیا؟ وہ لوئسٹ کوالٹی لینڈنگ تھی، یعنی آپ سمجھتے ہیں آگ لگایا انہوں نے پیسوں کا. لوگوں نے لیموزینز منگوا لی ہیں، لوگوں نے اپنے پرائیویٹ جہاز منگا لیے ان پیسوں سے، نہ کہ وہ پروڈکٹیوٹی میں گئے ہیں. یہ ریگولیٹر کا کام ہے. تو اسٹیٹ بینک جو ہے وہ تو سیٹوں کے لیے چلتا ہے. ان کو سندھ بینک، یہ سندھ کلب سے نکلے، گولف کورس سے اترے تو ان کو کوئی ریگولیشن کا پتہ چلے نا؟ وہ تو سارا دن ان کے ساتھ لوڈو کھیل رہے ہوتے ہیں، کیرم بورڈ کھیل رہے ہوتے ہیں وہاں پر. سو میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں پلیز allow me to finish please. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کون سی بینکنگ میں انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز، بالکل ٹھیک ہے. زراعت، ایک منٹ جی بالکل. کیوں زراعت آپ کیوں کہتے ہیں؟ یا اس لیے نہیں کہ میں کوئی زرعی پیداوار کا زیادہ، اس لیے کہ 1 unit of investment in agriculture creates 10 jobs, whereas 1 unit of investment in large scale manufacturing creates 1 job. 1:10 کا ریشو ہے.
آپ کی ان امپلائمنٹ اسکائی راکٹ کر گئی ہے 21% پہ. یہ بیوقوفانہ اوت پتنگ پلانز بنانا, اڑان چھڑان, یہ سارے تماشے کچھ بھی نہیں ہے اس میں, یہ مذاق بن گیا ہے. خود نون لیگ مان رہی ہے کہ یہ مذاق بن چکا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ڈھنگ کا پروگرام بنانا ہے, میں آپ کو صرف یہ ثابت, میں گورنمنٹ کے لیے پالیسی نہیں بنانا چاہ رہا, میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مکمل گنجائش موجود ہے. اور جو ان کے ایڈوائزر ہیں یہ سارے وہی ہیں جو یہ کام کرنا نہیں چاہتے. جو اکنامک ایڈوائزری بورڈ بنایا ماشاءاللہ 14 دفعہ, ایک تو یہ بورڈز کے بڑے شوقین ہیں, کمیٹی بورڈ ٹاسک فورس ہیں 200-300, ایک دفعہ پنجاب میں نے 110 ٹاسک فورسیں بنا دی تھی اور وہ ساری ختم کرنی پڑی, انتظامیہ آ کے ہاتھ باندھ گئی تھی کہ جناب ڈولفن فورس, یہاں تو ہم نہیں, وہ بات کی بات ہے جی, میں ٹاسک فورسز کی بات کر رہا ہوں. تو اس لیے میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ آنیا جانیا کی بات نہیں. اب یہاں تو ان کے پاس کوئی ڈھنگ کی پالیسی ہے, 4 سال ہو گئے ہیں, بس بہت ہو گئی نا. پاکستان کے ناک میں سے خون نکلا ہے, اب پھر سے مہنگائی کا ریلا آ گیا ہے ان کی وجہ سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے پاس اگر نہیں ہے فارمولا تو یہ سائڈ پہ ہوئے. اور یہ میں حیرانگی کی بات آپ کو بتاؤں گا, یہ نہیں ہے کہ اگر ان کے پاس نہیں ہے تو کوئی اور, دوسروں کے پاس بھی نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں 2 سال دیں ان کو, عمران خان صاحب کو بھی دیں نکال کے جیل میں سے, وزیر اعظم بنائے تو بلاول صاحب کو بھی باری دیں, تاکہ یہ بحث آگے چل سکے. یہ ریوڑیاں بانٹنے والی سیاست جو ہے, ڈپٹی کمشنر لگا کے اور ہمارے بندے وہ ایس پی لگا کے, ڈی پی او لگا کے, اور کہنا کہ جی ہم نے چلا دی ہے جناب, اور لوکل گورنمنٹ کی آپ ریوڑیاں بانٹنا شروع کر دیں جی, سولر پینل بانٹ رہے ہیں, ٹریکٹر بانٹ رہے ہیں, اور مطلب اس طرح یہ تماشا ختم ہو گیا ہے. پاکستان نہیں برداشت کر سکتا. یہ اب آپ عوام کے اوپر 38% تک ٹیکس لگائیں, 60% انڈسٹری تک ٹیکس لگائیں, تو یہ کیا انڈسٹری چلے گی اور کیا عوام کا حال ہوگا؟ تو یہ پھر جو بے روزگاری کی اور پاورٹی کے فگر ہیں, کوئی حیرانی کی بات ہے. جی میں یہی آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جو 2 ٹریلین, میں مثال کے طور پہ کووڈ کے دوران, جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا آف دا اسکیل, کووڈ کے دوران جو رضا باقر صاحب تھے انہوں نے بڑے دھوم دھام سے بتایا کہ جی ہم 1.8 ٹریلین کا سٹیمولس دے رہے ہیں. اس 1.8 ٹریلین کے سٹیمولس کو کم از کم جو ہے 2-2.5 سال لگ گئے تھے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے کرتے. اس میں بہت ساری چیزیں تھیں لیکن ٹوٹل اس کا یہ تھا. ابھی یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ صرف ستمبر سے لے کے دسمبر تک 2 ٹریلین کا ٹیکہ لگا دیا, اس سے بھی زیادہ. اس 1.8 ٹریلین کی وجہ سے, حالانکہ اس وقت ری فائنانس تھی اسٹیٹ بینک کے پاس, اب نہیں ہے, پاکستان میں ہائیسٹ انفلیشن آئی 18 ماہ بعد, ہائیسٹ انفلیشن ایور 18 ماہ بعد. یہ جو 2024 کو ہوا ہے, اب آپ کو ڈبل ڈیجٹ میں, جب میں آپ کے ساتھ بحث کرتا ہوں کہ یہ انفلیشن انہوں نے بنائی ہے, ان کو کیسے پتا تھا جون میں 2025 میں کہ 7.5% ایوریج انفلیشن آنی ہے؟ ابھی وہ 6.68% ہے, اگلے مہینے 0.8% پورا کر کے پورا 7.5 لے کے آئیں گے. ان کو پہلے پتا تھا سندور سے, ان کو پہلے پتا تھا فلڈ سے, ان کو پہلے پتا تھا مشرقی وسطی سائیکل والا گر جاتا ہے آج کل, کہتے ہیں بس جی ہم کیا کریں, مشرقی وسطی آ گیا بیچ میں. کوئی مشرقی وسطی نہیں ہے. انڈیا نے 0 انکریز کیا, افغانستان نے 0 انکریز کیا, بنگلہ دیش, سری لنکا, میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں, 3.5%, ہم نے 77% فیول پرائس انکریز کی ہے. اور اس کا ایفیکٹ جو ہے سی پی آئی کے اوپر, وہ اسٹیٹ یہ فائنانس منسٹری کے مطابق جو ان کا آؤٹ لک ہے ہر مہینے چھاپتے ہیں, اس میں اپریل کے میں آپ پڑھ لیں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ انفلیشن کے اوپر 0.3% اضافہ ہوگا ایندھن کی وجہ سے. تو پھر باقی کہاں سے آیا؟ ڈبل ڈیجٹ میں ہم 15% پہ تو ایس پی آئی پہنچ گئی ہے. سو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, یہ انہوں نے, مہنگائی ہوتی نہیں ہے, مہنگائی کی جاتی ہے. کیوں نہیں مارے صاحب وہ پیرا شیرا میرا, وہ جو کمکم ہے, وہ نئی گاڑیاں شاڑیاں وہ جو جا رہی ہیں وردیاں پہن کے بتانے کے لیے لوگوں کو کہ فیئر ہونا چاہیے, فیئر آف دی انفورسمنٹ. وہ کدھر گیا فیئر بھائی جان؟ 15% پہ پہنچ گیا ایس پی آئی. ایس پی آئی وہ ہے جس کے اوپر یہ منافع خوری اور یہ ذخیرہ اندوزی بتاتے ہیں. وہ جو اینٹی ہارڈنگ اور پرائس کنٹرول ایکٹ ہے, پروفیٹیئرنگ کنٹرول ایکٹ ہے 1977 کا, اس میں جو شیڈول ہے وہ یہی آئٹمز ہے 51 روزمرہ کی اشیاء جو ایس پی آئی پہ, تو وہ 15% پہ چلے گئی ہے. تو اب یہ چیف منسٹر صاحبان فائر کریں نا سارے ڈپٹی کمشنروں کو کہ آپ کیوں نہیں کنٹرول کر سکے. اصل میں یہ ہے ہی جھوٹ ہے. اسٹیٹ بینک نے کنٹرول کرنا ہے, وہ کر نہیں رہے کیونکہ انٹرسٹ ریٹ بنانا پڑتا ہے, اس سے ان کی قسط بڑھ جاتی ہے, اربوں روپے کے ان کے کاروبار ہے ساروں کے. اصل میں یہ کھیل ہے, مفادات کا ٹکراؤ ہے. یہ تینوں جماعتیں مہنگائی کرتی چلی آئیں گی. کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بیچارے سٹیبلائزیشن میں پھنس کے رہ گئے ہیں. سٹیبلائزیشن یہ ختم ہوگی, سٹیبلائزیشن فٹیگ ہو گیا پاکستان کو. پرابلم کیا ہے؟ آئی ایم ایف تو العلانیہ کہتی ہے ہم سٹیبلائزیشن کا ادارہ ہیں, وہ تو نہیں کلیم کرتے کہ وہ گروتھ کا ادارہ ہے. ان کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ پڑھ لیں ان کا کیا کام ہے. تو آئی ایم ایف کے بعد ہی تو ساری بحث شروع ہونی ہے گروتھ کی. یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف نہیں ہدف پورا کرنا ہماری اکنامک مینجمنٹ ہے, اس کے بعد کی بحث کوئی نہیں ان کے پاس.
تو کہاں سے ایشین ٹائگر, ایک منٹ, تو کہاں سے ایشین ٹائگر پھر ہم نے بننا ہے؟ ان کے پاس بحث, ان کے پاس سٹف ہی نہیں ہے. اور وہ جو صاحب بہادر ہیں دوسرے جو سمجھتے ہیں کہ وہ اندر رہ کے تو بڑا مطلب گین کرتے چلے جا رہے ہیں, وہ اسی لیے اندر ہیں کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ باہر آ کے میرے پاس کوئی سودا نہیں ہے بیچنے کے لیے. یہ راستے میں آستے ہیں, اور یہ روٹی کپڑے, اور یہ جو ووٹ کو عزت, اور یہ سارا یہ ٹکوسلوں سے کام نہیں چلنا. اب پختہ پلاننگ چاہیے پاکستان کو. ڈونٹ شو می وہ تو irrelevant ہے نا آلریڈی, کیسے جانا آگے؟ وہ تو irrelevant ہے آلریڈی. بات یہ کہ جو اس وقت موجود ہیں اور جو ذمہ داران ہیں نہیں ہے, وہ جب تک پھنسے ہوئے ہیں جب تک وہ سامنے نہیں ہے تب تک وہ irrelevant ہے نا. بات یہ کہ جو ابھی اس وقت ہمارے وزیر خزانہ ہیں ان کے پاس, اب عامر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہوپ نہیں, روڈ میپ کیوں نہیں ہے؟ اور اگر یہ روڈ میپ کسی تینوں پارٹیز میں سے کسی کے پاس نہیں تو پھر کس کے پاس؟ میں نے سال پہلے, انفیکٹ 2 سال پہلے آپ ہی کے پروگرام پہ آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کے 5 پلانز ہیں. ایک پلان ہے اڑان پلان, ایک پلان ہے ورلڈ بینک کا پلان, ایک پلان ہے پرائم منسٹر ٹرانسفارمیشن اکنامک ٹرانسفارمیشن ایجنڈا, ایک پلان ہے IMF کا جو ابھی چل رہا ہے, ایک SIFC کا ہے. یہ 5 پلان ہے, کوئی ایک دوسرے سے نہیں ملتا, ساروں کے وہی ویریبلز ہیں, ساروں کے ہدف مختلف ہیں. تو کنفیوژن نہیں ہونی تو کیا ہونی تھی؟ یہ ان کی عادت ہے, یہ 20 لوگوں کو ایک ہی کام دے دیتے ہیں, 20 میں سے ایک بھی نہیں کرتا. تو صاحب اگر آپ عام آدمی کو یہ سمجھا سکیں, کیونکہ لوگ نہیں یہ گروتھ ورسز جو ہم اسٹیبلائزیشن ہے, عام آدمی کو سمجھائیں کہ اس کا کیا مطلب ہے, کہ یہ جو 4 سال سے پالیسی ہے کہ اسٹیبلائز کرنا ہے اور گروتھ نہیں کرنی, اس 2 ٹرموں کے اصطلاحوں کا مطلب عام آدمی کو سمجھائیں ذرا. عام آدمی ہو کیا رہا ہے اور کیا کرنا چاہیے؟ یہ کہتے ہیں کہ جو اگر آپ گروتھ کریں تو اس سے مہنگائی آتی ہے, تو مہنگائی ویسے ہی آ گئی ہے اور گروتھ کوئی نہیں آئی. آپ ظلم دیکھیں نا, یعنی یہ کہتے ہیں کہ گروتھ اس لیے نہیں کرنی, مہنگائی آئے گی, ہمیں انٹرسٹ ریٹ بنانا پڑے گا, تو ہمیں سسٹینیبل انٹرسٹ ریٹ رکھنا ہے, سسٹینیبل گروتھ رہنی. سسٹینیبل کب نہیں ہوتی؟ ابھی آپ شرح سود کم کر دیں, نیگیٹو کر دیں, پیسوں کی برمار لگ جائے گی بازار میں, جیسے عمران خان نے کیا تھا, تو 6.1% گروتھ ببل بن جائے گا. لیکن اس کے بعد جو مہنگائی آئے گی وہ ناک میں سے خون نکال دے گی. اب حیرانگی کی بات یہ, مہنگائی بھی آ گئی ہے اور گروتھ بھی نہیں ہو رہی. تو یہ تماشا انہوں نے لگایا ہوا ہے. اب آپ کو سمجھ آ گئی بات کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, 1 منٹ کے لیے میری بات سن لیں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مہنگائی کے بغیر گروتھ ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. وہ گروتھ ہوگی جو کہ پروڈکٹیوٹی میں انویسٹمنٹ ہے, نہ کہ کنزمپشن میں انویسٹمنٹ ہے. وہ تھوڑی لانگ ٹرم ہوتی ہے. سب سے فاسٹ ریٹرن آپ کو مل سکتا ہے ایک فصل میں سے ایگریکلچر میں 6 ماہ میں. باقی ساری چیزیں 4-5-6 سال کے جسٹیشن پیریڈ ہے کہ ان سے انٹرنل ریٹ آف ریٹرن آئے گا اور پھر وہ سارا معاملہ آگے چلے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کیوں وہاں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں, کیوں آپ نے وہ ڈکا لگایا ہوا ہے, کیوں بینکوں کے پاس فلش ہے کیش, وہ اس وقت مست ہیں. آپ کو پتا ہے پاکستان میں, عامر صاحب آپ حیران ہوں گے یہ بات سن میں, کیڈیوں کی قلت پڑ گئی ہے. کیڈیز کی کیوں پڑ گئی ہے؟ جتنے بینک ہیں 1 تاریخ کو آتے ہیں, منسٹری آف فائنانس فون کرتے ہیں کہ ہمارا چیک تیار ہے پچھلے مہینے کا, اور اگلا جو ہے نا اسٹیٹ بینک کو فون کرتے ہیں کہ جی اگلی بولی کب ہے بانڈز کی, اور پھر گولف کورس میں لڑائی پڑ گئی ہے کیڈیز کے لیے. کیڈی نہیں پورے ہو رہے, ان کو یہ اپنے نشانے لگا رہے ہیں وہاں پر بیٹھ کے. پاکستان کی معیشت کی ایسی کی تیسی پھر گئی ہے. تو یہ جب تک ریگولیشن نہیں ہوگی, جب تک یہ بینکوں کو پیسے مارکیٹ میں نہیں پھینکیں گے, لوگوں کو قرض نہیں دیں گے, اپنا کام نہیں کریں گے, اور صرف بینک سنیں ٹیکس پیئر کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں نا, سارے بےچارے غریب ٹیکس پیئر پہ لیٹے ہوئے ہیں. یہ بینک بھی لیٹ گئے اس کے اوپر, حکومت کو قرض دے دیں. سیونگز تو 14 کی بجائے 7% ہو گئی ہے, 6%. کیونکہ لوگوں کو لوگ کیوں رکھوائیں, جو ہے لوگ پھر جو ہے ان کو کوئی جو ہے ایک زمانے میں ہر آدمی بانڈ خریدتا تھا, اب سنتا ہی نہیں ہے بانڈ خریدنے کا, کیونکہ کوئی منافع دیا ہی نہیں جاتا, تو دیا جاتا ہے وہ بھی انفلیشن کے اس کے اندر چلا جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں عامر صاحب کہ اگر فرض کریں ایک ڈیمونسٹریٹڈ, آپ چیک کر لینا فگر, اس میں بحث کون سی ہے؟ حکومت تو کسی چیز کا جواب دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, وہ تو انتظار میں بیٹھے کہ اگلا 47 فارم کیسے ہمیں ملنا ہے, بس ان کا اتنا ہی کام ہے. پالیسی ہو, کامیاب ہو نہ ہو, ان کو کوئی پرواہ نہیں کسی چیز کی جواب دینے کی. لیکن دوسری جانب یہ ہے کہ اگر بینکوں نے, جیسے میں کہہ رہا ہوں, 2 ٹریلین لون کیا ہے, اور جنوری 2025 میں 1 ٹریلین یکلخت واپس ہو گیا, جب پالیسی واپس لے لی, تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ وہ 1 ٹریلین جو ہے, اور اس کے علاوہ جو 4-5 ٹریلین ہے, وہ کیوں نہیں بینک لگا رہے؟ ان کو کیا, آپ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ مانگ رہے ہیں, اپنے بینک تو تیار نہیں ہے. یہ سوال پوچھے نا پرائم منسٹر, اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو, وہ ہر چیمہ اس کو بتائے گا, وہ اکانومسٹ ہی نہیں ہے, وہ جب تک وہ نہیں کہے گا تو کچھ نہیں ہو سکتا. ڈار صاحب جو ہے وہ ایک اکاؤنٹنٹ ہے, ان کو اپنے کاموں سے ٹائم نہیں ملتا. انہوں نے ایک اور PS کا افسر رکھا ہوا ہے, وہ طارق باجوہ صاحب ہے, اب وہ بس انگلیاں مار رہے ہیں دور بیٹھ کے, اور بیچارہ جس کا کام ہے وہ خود بینکر ہے, اس نے تو نام نہیں لینا ان چیزوں کا. میں بھی ایک اور سوال, گیا پیسہ جو سب کی طرح ہے, یہ بہت سارا پیسہ جو ہے ڈیٹ سروسنگ پہ لگ گیا, اور بہت سارا پیسہ جو ہے یہ مختلف جو ہمارے سود پہ, ڈیٹ سروسنگ مختلف سبسڈیز میں لگ گیا.
یعنی آپ دیکھیں نا کہ آپ کی جو بجلی کا محکمہ ہے وہ کم از کم 600 سے 700 ارب روپے کا سالانہ لاس کر رہا ہے. وہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ پاکستان حکومت دے رہی ہے. جو یہ تمام اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کا تقریباً 900 بلین کا خسارہ ہے. وہ کہاں سے؟ وہ آپ 1 ٹریلین سمجھ لیں, وہ وہاں پیسے جا رہے ہیں. جو یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اب 900 بلین پہ 600 سے 900 بلین کی باتیں کر رہے ہیں, وہ وہاں جا رہا ہے پیسہ. یہ سبسڈیز مختلف چیزوں کی جو ہیں اس کے اوپر یہ جا رہا ہے. یہ جو گیس کی سبسڈیز یہ دیتے رہے ہیں, جو پرائس سپریس رہی ہے, وہ کہاں سے پیسہ آتا رہا ہے؟ یہ دیتے رہے. یہ جو بھاڑ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں قرض کے, جو گیس کی اوور سرکولر ڈیٹ ہے اور جو بجلی کی سرکولر ڈیٹ ہے, اس کی ڈیٹ سروسنگ آپ کا کیا خیال ہے؟ صرف وہ جو آپ کے بل میں آ رہا ہے وہ دے رہے ہیں, حکومت پاکستان دے رہی ہے. ابھی جو آئی ایم ایف کے سے انہوں نے 1 ٹریلین روپیز مانگا بجلی کے محکمے, انہوں نے کہا 830 بلین ہم آپ کو دیں گے. کیا ہے وہ سبسڈی ہے. تو ادھر یہ پیسے جا رہے ہیں. اور یہ جو ان کے عائش و آرام میں پیسے جا رہے ہیں, جو یہ خرچہ جات کر رہے ہیں, جو انہوں نے ڈاؤن سائڈ, بلاول صاحب نے جب کہہ دیا کہ میں اپنے پوری کیمپین میں ہمیں بتاتے رہے کہ جی 6 منسٹریاں میں ختم کر کے 600 بلین جو ہے وہ صوبوں کو ڈیوالو کروں گا, مرکز سے بچاؤں گا. تو وہ کدھر کی 6 منسٹریاں ختم کرنی؟ وہ 600 ارب بچا لیں نا آپ, نہ لیں یہ 1.2 ٹریلین, وہ اسٹریٹجک پہ لگا لیں. ابھی یہ جو کہہ رہے ہیں ہم ڈسکوز بیچ رہے ہیں, 3 ڈسکوز بیچ رہے ہیں, تو وہ 3 ڈسکو کیا ٹریلین کے بھی نہیں بکیں گے؟ تو وہ بیچ کے لے لینا پیسے. کیوں ایجوکیشن اور ہیلتھ کا پیسہ کاٹ رہے ہیں؟ اصل میں انہوں نے کرنا ہی نہیں ہے, ان کو پتہ ہے. آپ دیکھیں پلیز انڈرسٹینڈ عامر صاحب, اگر آئی ایم ایف کی آپ پروسیڈز آف پرائیویٹائزیشن کا کالم پڑھے نا, انہیں ہر سال کا دیا ہوا ہے, وہ زیرو ہے اگلے 4 سال کے لیے. یہ ہمیں آپ ادھر بتا رہے ہیں کہ جناب وہ فائنینشیل ایڈوائزر ہائر ہو گیا ہے, بس اب یوں کہ اب بجلی کی قیمت ٹھیک کرنے لگے ہیں, ویلنگ چارجز آ گئے. یہ سب ٹکوسلے ہیں, کچھ بھی نہیں ہونا. اگر ہونا ہوتا تو کیا آئی ایم ایف کو نہ یہ بتاتے کہ جی یہ ڈالیں اس میں, یہ ہمارے بجٹ میں ہے؟ نہیں ڈالا نا. تو دسمبر میں یہ کہہ رہے ہیں ہم بیچ رہے ہیں 3 ڈسکوز, وہ کدھر گیا سارا کچھ؟ اصل میں یہ لاسز کم ہی نہیں کر رہے, اور جو صوبوں کے اونے پونے پیسے ہیں وہ کہتے ہیں وہ بھی ہمیں دے دے. تو بس ٹھیک ہے, پھر تماشا لگا رہے گا آپ کے سامنے. آپ کو جو ہے آپ کے اندر ایک ماشاءاللہ اتنا زہر ہے, اور مجھے وجہ بھی سمجھ آتی ہے, عوام کے اندر بھی وہی زہر ہے, اور کئی یہ زہر کو تھوڑا سا کنٹرول کر کے کوئی ایک ادھی آپ کو کرن نظر آتی ہے, سلور لائننگ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں, کہ یہ ایک اچھا کام ہے جو شاید اس بجٹ کے اندر آ جائے؟ مجھے ایمان سے نہیں نظر آتا جی, میں آپ کو کیسے بتاؤں. ہر طرف جو ہے یہ مختلف طریقوں سے انہوں نے اپنے آپ کو پھنسا لیا اور پاکستان کو پھنسا لیا, اور باہر کا راستہ ان کے پاس ہے نہیں. ان کے سارے پلانز پڑھ لیں, سن لیں میری بات ایک منٹ, یہ زہر نہیں ہے, یہ حقائق ہے. ان کے سارے پلانز پڑھ لیں, ان کے سارے مینیفیسٹو پڑھ لیں, تینوں جماعتوں کے, ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس میں. خالی کاغذ کے اوپر جو ہے نا ذلیل کیا ہوا ہے. وہی جو کہتے ہیں ان میں دال بکے گی کل, یا وہ جو چنے بکیں گے, وہی صورتحال ہے. اور آپ مجھے بتائیں کہ پھر یہ سارا تماشا کیا ہے؟ یہ صرف انتظامیہ چلاتی ہے ان جماعتوں کو بھی اور اس ملک کو بھی, اور انتظامیہ سٹیٹس کو کی علامت ہے. پاکستان کو ریفارم چاہیے. یہ نہیں ان کے ہمارے بندے جو ہیں نا اصل میں یہی چلاتے ہیں. کوئی کسی کا سلمان فروقی ہے, کسی کا احد چیمہ ہے, اور کسی کا وہ پرنسپل سیکرٹری ہے جو عمران خان صاحب کے تھے, یا وہ جو خان صاحب تھے دوسرے سرحد والے جو چیف سیکرٹری تھے. بلتستان میں انہوں نے تکلف بھی نہیں گوارا کیا مینیفیسٹو ہی پیش کرنے کا. آپ کہہ رہے ہیں وہ پیپر ورک ہے, ابھی وہ پیپر ورک بھی نہیں ہوتا. تو یہ کہہ رہے ہیں چھوڑیں, بالکل, تو اسی لیے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کس کی حکومت. تو یہ عادت جو ہے ماشاءاللہ سیم پیج نے ڈالی ہے نا, جو 100 ڈیز کا ایجنڈا دے دیا. مینیفیسٹو ہے ہی کوئی نہیں. نون لیگ نے کہا انہوں نے نہیں دیا تو انہوں کو ووٹ مل گیا, ہم بھی نہیں دیتے. انہوں نے بھی الیکشن سے ہفتہ پہلے دیا ہے, اب انہوں نے کہا دینا ہی کیا یار, چھوڑیں ایسے ہی چلنے دیں کام کو, بس ٹھیک ہے پھر زندہ باد. تو یہ ہائیبریڈ جو سسٹم ہے یہ ابھی آپ اس سے تسلی ہے آپ کی؟ بالکل بھی نہیں جی, یہ اس کی اگلی قسط ہے جو پہلے شروع ہوا ہے. وہ جو جس کام کے لیے وہ صاحب لائے گئے تھے وہ کام تو کر گئے, اپنا کام بھی ساتھ کر گئے, لیکن وہ تو چل رہا ابھی آپ کے سامنے. اس کا نام بدل دیا انہوں نے کیونکہ شرم آتی ہے تھوڑی تھوڑی ہمیں. آپ نے آگے, میں نے آپ کی بات کاٹ دی, آپ نے کہا کہ میں بتاتا ہوں کہ کیا. ایک آپ نے بینکنگ کا بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا, میں بالکل آپ سے متفق ہوں, وہ میں نے روک دی تھی. آپ دوسرا جو بتانے والے تھے کہ اس کے علاوہ کیا کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا جو آپ کے جو ڈسکوز ہیں یہ پرائیویٹائزیشن والے ڈکوسلے پاس رکھیں. پرائیویٹائزیشن ایکٹ میں ایک سیکشن ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ ان پریپریشن آف پرائیویٹائزیشن آپ نے وہ اقدامات کرنے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کرے گا تاکہ ایک سموتھ ٹرانزیشن ہو جب یہ پرائیویٹائزیشن ہو جائے, ٹھیک ہے. اس کے اوپر آپ ریلائی کریں. 18 سال پہلے آپ نے کراچی الیکٹرک پرائیویٹائز کیا تھا, ان کا تمام ماڈل آپ کے پاس سامنے ہے. ان کے امپلائیز کتنے ہیں, ان کا اوور ہیڈز کتنے ہیں, ان کے لاسز کتنے ہیں, ان کا سب کچھ. وہ ایک منافع بخش
ادارہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے جی, وہ لاسز میں نہیں ہے, وہ پورا کرتا ہے اپنا جو بھی اس نے دینا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہماری انتظامیہ ان کے کانی ہے اور وہ جو مرضی ان سے بریف کیس لا کے کرواتے رہتے ہیں, لیکن بنیادی طور پر وہ گوئنگ کنسرن ماڈل چل رہا ہے, ٹھیک ہے جی. آپ وہ امپلیمنٹ کرنا شروع کریں, یہ چھوڑیں گپ شپ. اس میں کیا ہوگا, سن لیں میری, نہیں ایک منٹ, 2-3 باتیں سن لیں. وہ ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں, دیکھیں نا, وہ ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ یہاں پاکستان میں ایک جرنلسٹ کیڈر ہے, جرنلسٹ کیڈر ہے ڈی ایم جی پی ایس. وہ کہتے ہیں, سن لیں میری بات, جرنلسٹ میں جی نا, لوگ جرنلسٹ سمجھتے ہیں. سن لیں نا, مزیہ نہ کریں, سیریس بات ہو رہی. اس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم کسی اسپیسیفک فنکشن کے لیے مارات نہیں دینے دیں گے. وہ ایسے انہوں نے ایگزیکٹو الاؤنس لے لیا کہ یہ ہمارے لیے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ وابٹا کو, اگر آپ ایف بی آر کو, اگر آپ پولیس کو, اگر ساروں کو علیحدہ آپ ان کو انسینٹو فنڈ دینا شروع کر دیں تو ہم جرنلسٹ کیڈر ہیں, ہم کس چیز کا لیں گے, ہمارا تو فنکشن ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو بریک لگاؤ کیونکہ یہ آہستہ آہستہ انکروچ کرے گا ہماری ٹیریٹری پہ. فائنلی ٹریننگ سپریشن ہو جائے گی, اسپیشلائزیشن ہو جائے گی, ہم کدھر جائیں گے. تو وہ کہتے ہیں ہم مائی باپ ہیں پورے انتظامیہ کے, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہو گیا ایف بی آر میں ہو گیا. ایف بی آر میں بھی جو انہوں نے انسینٹو سسٹم بنایا, یہ اگلی بات میں آپ کو بتانا چاہوں ایف بی آر کی, کہ اگر وہ انسینٹو سسٹم ایف بی آر کے لیے بنایا جائے نہ کہ پی اے ایس کے لیے بنایا جائے تو وہ کامیاب ہوگا. آپ کو یہ خسارے ختم ہو جائیں گے, یہ خسارے ختم ہو جائیں گے. اور ایک منٹ کے لیے اگر آپ ڈسکوز کو وہ پرائیویٹائزیشن والی جو ضروری اقدامات ہیں وہ لینا شروع کر دیں گے امپلیمنٹیشن میں, جس میں, ہاں سن لیں میری بات, جو آپ کا سی ای او ہے کراچی الیکٹرک کا, اس کی 6 کروڑ تنخواہ ہے. میں نہیں کہتا آپ گرجرانوالے جیپکو کے 6 کروڑ دے دے, لیکن 18 گریڈ کی سیلری آپ نے دی ہوئی ہے اس کو, جو پورا ڈسکو چلا رہا ہے, جو 600-800 ارب روپے کا خسارہ پیدا کر رہا ہے, جس کی وجہ سے جو آئی پی پیز ہے وہ بجلی نہیں بیچ سک رہی کیونکہ آپ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں. فورس آپ نے تباہی مچائی ہوئی ہے. اور یار دیں ان کو, جان چھڑائیں, وہ ویسے بھی لے لیں, انہیں آپ روک سکیں. آپ کی نیب نے روک لیا, ٹھہر جائیں یار, ایک منٹ بات سن رہے ہیں. آپ کی پھوپ ہاں جو ہے یہ سوٹیاں نکال کے دکھانا ہے, چوکیاں لگانا, اس سے کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ نے ادارے بدلنے, آپ کو انسینٹو اپروچ لینی پڑے گی. میں بار بار کہہ رہا ہوں, اب ان کو الف کا نام کو نہیں آتا. جینکو کو جو ہے 6 کروڑ روپے کی تنخواہ سی ای او کی کر دیں. جینکو نہیں جی, یہ ڈسکوز ہے, ڈسکوز کی. اوکے, میں نے نہیں کہا 6 کروڑ کر دیں, میں نے کہا مناسب کریں. 18 گریڈ کی تنخواہ جو ہے, یعنی ایک طرف 6 کروڑ ہے جو مارکیٹ پہ ہے, وہ مارکیٹ پہ ہے نا. سن ایک منٹ, یہ لے رہے ہیں 30 لاکھ روپے سالانہ, ٹھیک ہے, تھوڑا فرق ہے نا, سمجھ آ گئی بات کی. تو اگر آپ جائیں کسی وابڈا ٹاؤن میں تو وہاں مکانات دیکھیں ذرا. وابڈا ٹاؤن ہوتے ہیں وہ جو ان کے امپلائیز ہاؤسنگ سوسائٹی ہوتی ہے, وہاں جو ایس ڈی او صاحب ہیں جن کی تنخواہ پچھلے سال تک 50,000 روپے تھی, انہوں نے گھر بنایا ہوا ہے 6.5 کروڑ روپے کا, اور اس کے اوپر ایک نیون لائٹ لگی ہوئی ہے جو چمکتی بجھتی ہے. وہ کہہ رہی ہے ماشاءاللہ. او بھائی وہ کہاں سے آیا ماشاءاللہ. باہر ایک اور چیز ہوتی ہے, ھذا من فضل ربی, یہ بھی لکھا ہوتا ہے. وہ بات ہے, لیکن میں جو آپ کو بات کہہ رہا ہوں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے. یہ سارے بیوقوف ہیں, یہ کیوں نہیں چھوڑتے ان کی جان یار, ان کو پلنے دے, چلنے دے اس کام کو. انہوں نے ویسے ہی لے لینے ہیں اور یہ ہمارے سے کیپیسٹی چارجز میں نکال رہے ہیں. یہ سرکلر ڈیٹ کھڑا کر دیا سارا, ان کو آپ کو دینا پڑے گا بھائی. چودھری صاحب ہم تو ایک منٹ, یہ ہو گیا وابٹا کی بات. اب میں بات کرنا چاہتا ہوں ایف بی آر. ایف بی آر میں انہوں نے کر گزرا, آپ کو پتا ہے ایف بی آر میں 20% جو افسر ہیں 17 گریڈ اینڈ ابو, وہ 5 تنخواہیں لے رہے ہیں ماہوار. 5 تنخواہیں عامر صاحب. وہ کیسے, میں بتاتا ہوں نا. اور 20% جو ہے وہ 4 تنخواہیں لے رہے ہیں, 20% جو ہے وہ 3 تنخواہیں لے رہے ہیں. اے بی سی ڈی ای 20% پہ 5 کیٹیگریاں بنا دی ہیں. یہ مارچ 2025 میں انہوں نے امپلیمنٹ کیا, ٹھیک ہے. انہوں نے ستیاناش کر دیا محکمہ کا, ستیاناش کر دیا انسینٹیوز کا. پیسے بھی چلے گئے اور کام بھی نہیں ہوا, وہ ریونیو بھی نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ ان کا جو اسیسمنٹ ہے جس کے بنیاد پر یہ تنخواہیں دی جانی ہے, ان میں بجٹ ٹارگٹ ہے ہی نہیں, ریونیو ٹارگٹ ہے ہی نہیں. ایک منٹ ٹھہر جائے. میں نے آپ کو 3 چیزیں بتائی ہیں. نمبر 1 ایف بی آر, یہ جان لیوا ہے پاکستان کے لیے. نمبر 2 پاور سیکٹر, جان لیوا پاکستان کے لیے. نمبر 3 اکنامک گروتھ کیسے آ سکتی ہے پاکستان میں, ٹھیک ہے. اب یہ نہ مجھے کہنا کہ نہیں جی اصل میں دانیال صاحب بس زہر پھیلاتے ہیں, سولوشن ہے ان پاس نہیں ہے. چودھری صاحب ہم پہلے ہی ہمارے پہ الزام لگتا ہے کہ ہم نو سازی بڑی کرتے ہیں. ابھی آپ نے اس کے اندر مزید تڑکا لگا دیا ہے, اور انشاءاللہ یہ جو بجٹ آنے والا ہے, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا 3-4 تنخواہیں, اس کے بعد ہمیشہ اس کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ جی فائنینس والوں کو اور فارن آفس والے کو, پریزیڈنٹ ہاؤس, پی ایم ہاؤس کے سٹاف کو اتنے الاؤنسز جو ہے نا اور دیے جاتے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ دیے جائیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کے یہ بڑے ہی شعلہ بیانی کا. مگر میں یہ آپ نے الزام درمیان میں لگایا کہ میں غیر سنجیدہ کر رہا ہوں. میں صرف جرنلسٹ اور جرنلسٹ میں فرق ایکسپلین کر رہا تھا. لوگ پہلے ہی ہمارے بہت خلاف ہیں, وہ مزید ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ دانیال صاحب ہم سے گفتگو